مضى يا واسع الكرم. متعلق ہر بندے کے علم میں یہ بات آ جائے گی کہ اس نے آخرت کے لیے کیا عمل کیا ہے اور دنیا میں اس نے کیا چیز چھوڑی ہے کہ جو اس کو آخرت میں کام ہے، اور وہ کیا چیز ہے جو دنیا میں اس کے کام آ چکی اور وہ ختم ہو چکی. دوسرا بیان فرمایا گیا کہ انسان کو عطا کرنے والی نعمتوں کا ذکر کر کے اسے جھنجھوڑا گیا ہے کہ کس چیز نے تجھے اپنے کرم والے پروردگار سے دور کر دیا اور تو نے اپنے رب کو اس کی نعمتیں حاصل کرنے کے باوجود چھوڑ دیا اور اپنے رب کی نافرمانی تو نے شروع کر دی. اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں یہ بات بیان کی گئی کہ کرامن کاتبین یعنی اعمال لکھنے والے دو فرشتے بندوں پر مقرر ہیں کہ جو اس کے اقوال یعنی جو بندہ کہتا ہے اسے بھی لکھتے ہیں اور جو بندہ کرتا ہے افعال انہیں بھی لکھتے ہیں. ایک بندہ نیکیاں لکھنے والا ہے اور ایک بندہ بدی یعنی گناہوں کو لکھنے والا ہے. اور فرمایا گیا کہ یہ دو وہ فرشتے ہیں کہ جو اللہ کی عطا سے بندوں کے اعمال کو اقوال کو جاننے والے ہیں. اور اس صورت مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے نیک اور بدکاروں کا انجام ذکر فرمایا، یعنی نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا کیا نعمتیں عطا فرمائے گا آخرت میں، اور بدکاروں کا گناہ گاروں کا کیا انجام ہوگا. آغاز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. اذا السماء انفطرت، فرمایا کہ جب آسمان پھٹ جائے گا. اذا السماء انفطرت، آسمان جب پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے جھڑ پڑیں گے. ستارے سب موجود ہیں نا، جھڑ جائیں گے، گر جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور سمندر بہا دیے جائیں گے. اس وقت سمندر اپنی آب و تاب سے موجود ہے، سمندر کو بہا دیا جائے گا اور جو سمندر کی جگہ ہے وہ خشک ہو جائے گی. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبروں کو کھول دیا جائے گا، کریدا جائے گا. قبریں کھول دی جائیں گی، کریدی جائیں گی اور لوگ اس میں سے باہر نکلیں گے. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو اس نے آگے بھیجا ہے، وَأَخَّرَتْ، اور جو پیچھے چھوڑا ہے. یہ جو ابتدائی 5 آیات ہیں، خاص طور پہ ابتدائی 4 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے پھٹنے کا ذکر فرمایا کہ جب آسمان سے نازل ہونے والے فرشتے جب آتے ہیں زمین پر تو ظاہر ہے کہ وہ آسمان ہی پھٹ جائے گا. ستارے جو ہے وہ اپنی جگہوں سے اس طرح جھڑ کر گر پڑیں گے جس طرح کسی تار سے یا کسی ہار سے موتی گر کر نیچے جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں، ڈوری سے موتی گر جاتے ہیں. اسی طرح ایسا فرمائے کہ جب سمندروں میں قائم چیزوں کو بہا دیا جائے گا اور میٹھے کھاری سمندر مل کر ایک ہو جائیں گے اور اس کے بعد اس پانی کو زمین پہ بہا دیا جائے گا. اور پھر فرمایا گیا کہ قبریں کھودی جائیں گی، اس میں سے مردوں کو نکالا جائے گا. مردے نکالنے سے مراد کیا ہے کہ مردوں کو قبروں سے زندہ کر کے نکالا جائے گا. یہ ظاہر ہے کہ اسلامی عقائد میں یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر شخص کو ایک عمر عطا کی ہے اور وہ اپنی عمر مکمل کرنے کے بعد اپنی قبر میں جائے گا اور اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے. عالم برزخ کا مطلب برزخ کہتے ہیں آڑ اور پردے کو، یعنی جب انسان کا انتقال ہوا اس وقت سے لے کر قیامت میں اٹھنے تک یہ عالم برزخ ہے، یہ پردہ ہے.
قبریں، ہم قبرستان جاتے ہیں اپنے پیاروں کی تدفین کے لیے، مسلمانوں کے ساتھ قبرستان جاتے ہیں تو آپ دیکھیں قبریں وہی آپ کو 2 فٹ 6 فٹ لمبائی اور 2 فٹ چوڑائی یا 2.5 فٹ چوڑائی کی آپ کو قبریں ملتی ہیں۔ جگہ جگہ آپ کو قبریں نظر آتی ہیں، کہیں کچی قبریں ہوتی ہیں، کہیں پکی ہوتی ہیں، کہیں پہ قبروں پہ کتبے لگے ہوئے ہوتے ہیں، کئی قبریں ایسی ہوتی ہیں کہ کتبے ٹوٹ کے گر چکے ہوتے ہیں، کچھ قبریں ہوتی ہیں جن میں بلاک وغیرہ لگ کر ان کو جو ہے وہ ان کی حفاظت کی بھی ہوتی ہے، کچھ قبریں ایسی ہوتی ہیں جن کے پتھر تک جھڑ چکے ہوتے ہیں۔ یعنی قبریں ایک جیسی ہمیں نظر آ رہی ہیں اوپر سے، لیکن اندر قبر میں کس کا کیا حال ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ قبر میں ہم اپنے پیاروں کے لیے دنیا میں روشنی کا انتظام کرتے ہیں، لائٹ کا انتظام کرتے ہیں، لیکن جب بندہ انتقال کر جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو ہم قبر میں اتنی سی ذرہ پر روشنی بھی نہیں چھوڑتے، کیونکہ شریعت کا حکم ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ یہ بات بھی مسلمان کے پیش نظر ہوتی ہے کہ اللہ نے جو کلمہ مسلمان کو عطا کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر بندہ ایمان سلامت لے کر اپنی قبر میں گئے تو اللہ تعالیٰ اس کلمے کا نور اسے قبر میں عطا فرماتا ہے۔ جو قرآن اس کے سینے کے اندر موجود ہے، چاہے وہ 1 سورت ہو، 2 سورت ہو، چند آیات ہو، اللہ اس قرآن کا نور اسے قبر میں عطا فرماتا ہے، تو اس کی قبر اللہ تعالیٰ روشن کر دیتا ہے۔ ورنہ ہم کیا وہاں پہ کوئی جنریٹر لا کے لگا دیں، ہم کیا وہاں پر کوئی UPS جا کے لگا دیں، یا کوئی لائٹ کے کنیکشن قبروں کے اندر جا کے لگا دیں گے؟ اب مرحوم کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے ضرورت اپنے اعمال کا اجر اسے پہنچ رہا ہوتا ہے، یا پھر جو اس کے پیچھے دعا کرنے والے ہوتے ہیں اس کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو وسعت بھی عطا فرماتا ہے اور قبر کو روشن و منور بھی فرما دیتا ہے۔ تو 2 عقیدے ہم یہاں پہ ضرور سمجھ لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مرحومین کے لیے ہمیشہ ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے، ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ نہیں ہو کہ صرف جمعرات کے جمعرات ہم دعا کریں، یا 40 دن پورے ہو گئے تو 40ویں کے نام پہ دعا کرتے ہیں، سال پورے ہو گئے تو برسی کے نام پہ ہم دعا کریں، نہیں۔ ہمیں تو ہمارے رب نے جو نماز عطا فرمائی ہے اور ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نماز کا طریقہ ہمیں بیان فرمایا اور فقہاء نے جو دعا پڑھنے کے ہمیں تلقین فرمائی، وہ کیا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ آگے کیا ہے؟ ربنا اغفر لی، یا اللہ میری بخشش کر دے، ولی والدیہ میرے والدین کی بخشش فرما دے، وللمؤمنین تمام اہل ایمان کی بخشش کر دے، یوم یقوم الحساب، کہ جب قیامت کے دن قائم ہونا ہے۔ تو جب یہ دعا نماز میں ہم نے پڑھنی ہے نا، تو اسی نیت کے ساتھ پڑھنی ہے کہ میں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور تمام اہل ایمان کے لیے بخشش کی دعا کر رہا ہوں۔ شاید وہ توجہ نہیں ہوتی ہماری دعا پڑھتے ہوئے، اور جو پہلی دعا ہے، یعنی 2 دعائیں نا، پہلے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یا اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے، ربنا اے ہمارے رب وتقبل دعا، ہماری دعا کو قبول کر لے۔ تو نماز کی پابندی ہم کرتے رہیں گے اور یہ دعا پڑھتے رہیں گے اور اہل ایمان کے لیے دعا کرتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ایمان والوں کے لیے بھی دعا قبول فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی دعا کو یقیناً اپنی رحمت سے قبول فرمائے گا۔ تو ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یہاں پر ایک بات اور عقیدے کے طور پر کہ ہمارے کہا جاتا ہے بھئی یہ بیمار ہیں، ان کے لیے صحت کی دعا کر دیں، وہ پریشان ہے اس کی پریشانی دور کرنے کی دعا کر دیں، اور جی ہمارے دادا کا انتقال ہو گیا ان کے لیے بخشش کی دعا کر دیں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مرحومین کے لیے بخشش کی دعا کی جائے گی، لیکن کیا زندہ شخص کو اپنی بخشش نہیں مانگنی چاہیے؟ زندہ شخص کو اپنی آخرت کے لیے اور اپنی دنیا کے لیے بہتی کے لیے اللہ کی بارگاہ سے مغفرت کی خیرات طلب نہیں کرنی چاہیے؟ اب یہاں دیکھیں نا، اس آیت مبارکہ میں ربنا اغفر لی ولوالدیہ وللمؤمنین، اگر کسی کے والدین حیات ہیں تو ان کے لیے بھی بخشش کی دعا ہے۔ ربنا اغفر لی، دعا کرنے والا خود زندہ یا مر گیا؟ بتائیے، زندہ ہے نا، تو کیا دعا کریں؟ ربنا اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے۔ سب سے پہلے اپنی بخشش کے لیے دعا ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ ولی والدیہ، میرے والدین کے لیے، والدین حیات ہیں تب بھی ان کے لیے بخشش کی دعا، اور انتقال کر کے تب بھی ان کے لیے بولیے دعائے مغفرت، دعائے بخشش کرنی ہے۔ اور آخر میں کیا ہے؟ وللمؤمنین، جتنے ایمان والے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ کروڑوں مسلمان دنیا سے چلے گئے، کروڑوں موجود ہیں، کروڑوں قیامت تک آئیں گے، تو جتنے اہل ایمان ہیں اللہ کے حضور بندہ سب کے لیے بخشش کی دعا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ بنیادی عقیدہ ہے جو ہمیں سمجھنا ہے کہ بخشش کی دعا فقط مردہ کے لیے نہیں کی جا رہی ہوتی، بلکہ بخشش کی دعا مرحومین اور جتنے زندہ ہیں، حیات ہیں، ان سب کے لیے بخشش کی دعا ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں جو بات ارشاد فرمائی نا، وہی کہ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور قبروں سے تمہیں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اب یہاں بہت سارے لوگوں کو یہ بات جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی، وہ کہتے ہیں کہ جب انسان مر گیا، ختم ہو گیا، تو پھر وہ زندہ کیسے ہوگا؟
چلیے قبر میں تو ہمیں سمجھ میں آتے ہیں قبر میں جو ہے وہ ایک شخص ہے، ہم نے اسے دفنایا تھا، اس قبر سے وہ زندہ ہو جائے گا. لیکن اگر اس کی قبر مٹ گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، اس قبر میں دوسرے مردے کو ڈال دیا گیا، تو کیا ہوگا پھر؟ کیا اس میں سے پہلے والا نکلے گا یا بعد والا نکلے گا؟ تیسرے کہ ایک شخص جہاز میں خدا نخواستہ آگ لگ گئی، جہاز جو ہے وہ کریش ہو گیا اور جہاز جو ہے وہ گر گیا یا سمندر کے اندر گر گیا، آبادی پہ گر گیا. اب ظاہر ہے کہ آگ لگتی ہے، جہاز جب پھٹتا ہے اور گرتا ہے تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا. انسان کے اجزاء بھی اس کے نہیں ملتے بعض اوقات، اور بعض اوقات کوئی انگلی ملتی ہے، کوئی ہاتھ ملتا ہے، کوئی پاؤں ملتا ہے. تو اس پر کیا حکم ہوگا؟ یا پھر یہ کہ خدا نخواستہ کوئی شخص ڈوب گیا اور ڈوبنے کے بعد جو ہے وہ اس کو سمندر کے جانوروں نے جو ہے وہ، یا سمندر کی مچھلیوں نے، سمندر کی وہ جو مخلوق ہے اس کی خوراک وہ بن گیا. ظاہر ہے کہ اس صورت کے اندر کیا ہوگا پھر؟ اب ظاہر ہے کہ یہ سوالات وہی جو نوجوانوں کے ذہنوں کے اندر جنم لے رہے ہوتے ہیں اور اس سوال کا جواب وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو ہماری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کے سوالات کے جوابات بھی اپنی گفتگو کے اندر ہم شامل کر لیں تاکہ ذہنوں کے اندر ایمان کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے کوئی غلط فہمی باقی نہ رہے. تو یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب انسانی جسم کو تخلیق فرمایا نا، تو انسانی جسم کے اندر ایک جز ہے، ایک ڈاٹ ہے، جس کو آج کل کی سائنس کی زبان میں ایٹم آپ کہہ لیجئے، یا اگر اصطلاحی ہم زبان کہیں تو اس کو جزء لا یتجزا کہا جاتا ہے. میں اس کی مثال آپ کو یوں دوں کہ مثال کے میرے پاس ایک کاغذ ہو، میں نے اسے 2 ٹکڑے کیے، تو اب ایک کاغذ تھا، اس کے 2 اجزاء ہو گئے، 2 حصوں میں یہ کیا ہو گیا؟ تقسیم ہو گیا. اب میں نے ایک حصہ رکھ دیا، دوسرے کو اٹھایا، اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، تو یہ ایک تھا، اب یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، میں نے وہ بھی رکھ دیا. اب ایک جو باقی بچا اس کو میں نے اٹھا کے 2 ٹکڑے کر دیا، اب یہ 2 حصے ہو گئے. میں ٹکڑے کرتا رہا یہاں تک کہ اتنا چھوٹا سا ذرہ باقی بچ گیا. اب میں اس کو ٹکڑے نہیں کر سکتا، اسے میں تقسیم نہیں کر سکتا، یعنی ایسا باریک سا ڈاٹ بن گیا. اور آسان کر دیتے ہیں، بورڈ پر ایک لکیر لگاتے ہیں اور اس کو ڈسٹر سے مٹانا شروع کرتے ہیں، مٹاتے رہے یہاں تک کہ ایک چھوٹا سا جز باقی نہیں جائے گا جسے اگر مٹایا تو پورا ختم ہو جائے گا. تو وہ جز نہ مٹ سکتا ہے نہ تقسیم ہو سکتا ہے. ہم نے ایک لکیر لگائی، 20 سے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اس کو 20 سے مٹا دیا، ایک حصہ یہاں، ایک حصہ یہاں، اس کے بعد ایک حصہ پورا مٹا دیا، ایک حصہ جو باقی ہے اس کو مٹاتے رہے یہاں تک کہ آخری ایک ڈاٹ باقی بچ گیا. اب اس کو ہم مٹائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ ختم ہو جائے گا. تو یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں ریڑھ کی ہڈی کے اندر، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، آپ گوگل کیجئے گا، سرچ کیجئے گا، آپ کو یہ سب چیزیں سائنسی طور پہ بھی سمجھ میں آ جائیں گی. بات وہی کہ جو لاجیکل ہو اور عقل کے اندر آ جائے. تو آج کل پڑھے لکھوں کا دور ہے، تو لہذا اس بات کو سمجھنا سمجھانا آسان ہو گیا کہ ایک جسم کی ریڑھ کی ہڈی کے اندر ایک جز ہے، ایک ایسا ڈاٹ ہے، ایک باریک ٹکڑا ہے کہ جو ہمیں نظر بھی نہیں آتا، ہم نہ اسے دوربین سے دیکھ سکتے ہیں نہ خوردبین سے دیکھ سکتے ہیں، یعنی بالکل ہمیں نظر نہیں آتا. وہ ایک جز ہے جسم کے اندر جس کو جزء لا یتجزا کہا جاتا ہے، یا سائنس کی زبان میں اسے ایٹم کہا جاتا ہے. وہ تقسیم نہیں ہوتا. اب اگر انسان کا جسم ختم بھی ہو جائے نا، وہ ایک جز کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے، اور وہ جز وہ ہوتا ہے کہ قبر کے اندر اول تو یہ ہے شرعی مسئلہ یہ کہ ایک قبر میں دوسرے مردے کو ڈالنا جائز ہی نہیں ہے. یعنی بعض اوقات یہ سوال ہمارے پاس آتے ہیں کہ ابھی ابا کا انتقال ہو گیا تھا 20 سال پہلے، اب امی کا انتقال ہو گیا، تو وہ ہم وہی قبر جو ہے ابو کی صاف کر کے اس میں جب وہ امی کو دفنانا چاہتے ہیں تو شرعاً جائز ہی نہیں ہے یہ. اب آپ کہیں گے جناب یہ گورکن جو ہے قبریں بنا رہے ہوتے ہیں، پرانے مردوں کی جو ہے قبروں کو صاف کر کے نئے سے بلاک لگا کے بنا رہے ہوتے ہیں، یہ گناہ ان کے سر پر ہے. لیکن میں اور آپ بائی چوائس اس کام کو نہیں کریں گے کہ جائیں اور کسی ابا کی قبر کو، اماں کی، کسی کی بھی قبر کو ہم یہ کہیں اسے کھود کے صاف کر کے اسی کے اندر ہم اپنے پیارے عزیز کو کس کو داخل کر دیں. یعنی باپ کا انتقال 20 سال پہلے ہوا، آج بیٹے کا انتقال ہوا تو اس کو قبر میں ڈال دیا جائے، تو یہ شرعاً ہمارے لیے جائز نہیں ہے. ایسا کرنے والا شدید گناہ گار ہے، تو ایسا نہیں کرنا ہمیں. ہاں اگر وہ قبر تیار کر دی ہے اس نے گورکن نے، یا کچھ اپنے طور پر اسے بنا کے کچھ قبریں رکھی بھی ہے، تو لہذا پھر جو ہے وہ اگر اس کا معاملہ ہے وہ جو بھی کر رہا ہے کچھ نہیں کر رہا. تو یہاں پر ہمیں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ انسانی جسم کے اندر ایک جز ہے، ایک ٹکڑا ہے کہ جو نظر ہی نہیں آتا. وہ جز ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دوبارہ مردوں کو زندہ فرمائے گا. اس کو جزء لا یتجزا کہا جاتا ہے کہ وہ ٹکڑا جو اب تقسیم نہیں ہو سکتا. تو یہ مسئلہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ آج کل لوگ سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص قبر میں چلا گیا، ختم ہو گیا، سمندر میں ڈوب گیا، ختم ہو گیا، جانور نے اس کو کھا لیا، جہاز کریش ہو گیا، اس کے اعضاء ہی نہیں مل رہے، قیامت کے دن اٹھے گا کیسے؟ تو جس رب نے ایک قطرہ آب سے، پانی کے قطرے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اولاً وجود عطا فرما دیا، وہ باری تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وجود کو قیامت کے دن دوبارہ زندگی بھی عطا فرما دے. اور ثواب و عذاب اسی جز پر ہوتا ہے.
ہمیں نظر نہیں بھی آ رہا ہو تب بھی ثواب ہے وہ جس پر ہے اور عذاب بھی اسی جس پر ہو رہا ہے. یوں سمجھیے کہ جیسے ایک بیج ہے ہم زمین میں ڈالتے ہیں اور زمین میں ڈالنے کے بعد وہ زمین کو پھاڑ کر باہر نکل آتا ہے اور بعد میں اس پہ کئی طرح کے پھل لگ جاتے ہیں. ایک بیج نے کثیر بیج بنا دیے تو جب اس بیج کو اللہ یہ طاقت عطا فرماتے ہیں کہ وہ بیج اپنے اندر کوئی طاقت نہیں رکھتا لیکن زمین کا سینہ چیر کر جب اوپر آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بات پر بہت بڑھ کر قادر ہے کہ اللہ تعالی حضرت انسان کو جو اس سے پہلے وجود عطا فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت میں دوبارہ زندہ فرما دے, دوبارہ وجود عطا فرما دے. تو یہ عقیدہ آخرت ہے. کون سا عقیدہ بولی؟ عقیدہ آخرت ہے جس پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ نے انسان کو زندگی عطا فرمائی, وجود عطا فرمایا. ایک وقت آئے گا اپنی عمر مکمل کر کے اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائے گا اور ایک وقت آئے گا عالم برزخ میں رہے گا قیامت تک, یعنی موت سے لے کر قیامت تک. قبر کے اندر یہ جہاں بھی اس کی لحد بنا دی گئی, قبر بنا دی گئی, وہاں موجود رہے گا اور بالآخر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ فرمایا کہ ہم قبروں کو کھول دیں گے, کریت دیں گے اور ان میں سے لوگوں کو زندہ کر کے باہر نکالیں گے. تو یہ عقیدہ ہمیں اپنے ذہن میں ضرور باقی رکھنا چاہیے. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ فرمایا کہ ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جب قیامت کے دن بندہ اٹھے گا نا, اسے معلوم ہو جائے گا کہ میں نے دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے کیا عمل کیا تھا اور میں نے دنیا کے لیے کیا کیا معاملہ کیا تھا. یہاں ٹھہر کر ایک بات میں اور آپ سمجھیں, وہ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ہم اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے احکام کے پابند ہیں. اللہ نے جو چیزیں ہمارے لیے مقرر فرمائی ہم پابند ہیں اس کے کہ ان چیزوں پر عمل کریں. مثال کے طور پہ نماز کا حکم ہے نماز پڑھنی ہے ہمیں, روزے کا حکم ہے روزہ ہمیں رکھنا ہے, حج فرض ہے تو حج ادا کرنا ہے, زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اللہ نے حرام سے بچنے کا حکم دیا تو حرام سے ہمیں بچنا ہوگا, حلال اختیار کرنے کا حکم ہے ہمیں حلال اختیار کرنا ہوگا. لہذا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان کوئی بھی کام کرنے لگے اپنے پیش نظر یہ رکھے کہ میرا رب میری اس بات کو جانتا ہے, میرا اللہ میرے اس عمل سے واقف ہے, اس عمل سے میرا رب راضی ہوگا یا ناراض ہوگا. ہر بندہ اگر یہ کوشش کرتا رہے گا نا, یقین مانیے آہستہ آہستہ اس کی اصلاح ہوتی چلی جائے گی. کوئی گاڑی چلانا سیکھتا ہے تو شروع میں اس کے ہاتھ کپ کپا رہے ہوتے ہیں اور جو ہے پھر آہستہ آہستہ پھر جو ہے بہترین طریقے سے وہ ڈرائیور بن جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم نماز کی عادت, نیکیوں کی عادت اختیار کرنا شروع کریں گے, ویسے بھی رجب کا مہینہ ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں, زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی, خاص طور پر نماز پنجگانہ کا اہتمام اور اللہ کی رضا کے لیے استغفار کا اہتمام ہمیں ضرور کرنا چاہیے. قرآن پاک میں اسی چیز کو جو ہے وہ بیان فرمایا گیا کہ جو پیچھے اس نے کیا یعنی جو چھوڑ دیا عمل نیک یا بد وہ اس کے ساتھ, اور جو آگے کے لیے اسے کیا قیامت کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو اسے اجر عطا فرمائے گا. ایک قول علماء نے یہ بھی بیان فرمایا کہ پیچھے سے مراد یہ کہ جو اسے زندگی میں کھا لیا, خرچ کر لیا, پہن لیا, اوڑھ لیا, برت لیا, وہ دنیا کے ساتھ ہے. اور اگر وہ کسی کو کپڑا پہنا دیتا ہے, اگر وہ کسی کو کھانا کھلا دیتا ہے, اگر وہ کسی کو صدقہ کر دیتا ہے, اس کی مالی مدد کر دیتا ہے اور اس کے عمل میں اخلاص اور دکھاوا نہ ہو تو یہ تمام نیکیاں اس کی آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ باقی رکھتا ہے. تو لہذا اپنی ذات سے ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے. حالات مشکل ہیں, پریشانیاں ہیں, میں کئی مرتبہ یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ اپنی استطاعت اللہ نے کچھ دیا ہے آپ کو تو اپنے عزیز و اقربا کا خیال کریں. وہ بہنیں جو شادی شدہ ہو کے گھروں میں چلی گئیں ان کا, ان کے بچوں کا, وہ بھائی کے جو شادی شدہ ہیں اور جو ہے ان کے بچے ہیں, اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے, خالہ ہے, پھپھی ہے, بھتیجے ہیں, بھتیجے ہیں, بھانجے ہیں, بھانجیاں ہیں, یہ جو ذوی الارحام نا خون کے رشتے ہیں, خاص طور پر ان کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے. کسی بچے کی پڑھائی کا مسئلہ ہو تو اس کی فیس وغیرہ ادا کر دی جائے. کہیں اگر کسی کے لیے کوئی اور موقع آتا ہے کہ اس کی مالی طور پہ تنگی ہے تو لہذا اس کی تنگی کو دور کرنے کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے اپنی استطاعت کے مطابق. اپنے بچوں کا حق بھی پورا ہو اور اللہ کی رضا کے لیے پھر ان کی مدد وغیرہ کا معاملہ بھی ہوتا رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 13 اور 14 میں, وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. اور ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے میں لٹکا دی ہے اور ہم اس کے لیے قیامت کے دن ایک اعمال نکالیں گے جس میں وہ کھلا ہوا پائے گا کہ جو اس نے کیا ہوگا, یعنی جو کچھ اس نے دنیا میں کیا ہے وہ لکھا ہوا اس کے سامنے آ جائے گا. فرمایا جائے گا اقرأ کتابک, اپنی اس کتاب کو پڑھ, اپنا نامہ اعمال پڑھ. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا, آج اپنے متعلق حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے.
یعنی بندے کو قیامت کے دن اعمال نامہ دے دیا جائے گا، کہا جائے گا یہ تیری نیکیاں ہیں، یہ تیری برائیاں پڑھ، یہ تو نے نیکیاں کی تھیں، یہ تو نے برائیاں کی تھیں۔ تو لہٰذا سمجھیے کہ ہم ایک امتحان گاہ کے اندر قیامت کے اندر موجود ہوں گے، ہر بندے کے نامہ اعمال اس کے سامنے ہوں گے۔ فرمایا کہ ایمان والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال عطا فرمائے گا، اور جو گناہ گار ہوں گے انہیں بائیں ہاتھ میں ملے گا، اور جو کافر فاسق ہوں گے ان کا ہاتھ توڑ کر پشت کی طرف سے ان کو نامہ اعمال دیا جائے گا۔ ہر شخص کو گویا کہ حساب کے دن وہ حساب کتاب دے دیا جائے گا کہ پڑھو۔ اب میں اور آپ یہ غور کریں، ہم نامہ اعمال میں لکھوا کیا رہے ہیں؟ ہم کیا لکھوا رہے ہیں نامہ اعمال میں؟ غیبتیں لکھوا رہے ہیں، جھوٹ لکھوا رہے ہیں، حرام لکھوا رہے ہیں، بے حیائی لکھوا رہے ہیں، لکھوا کیا رہے ہیں ہم اور لکھ کیا رہے ہیں؟ تو بہت ضروری ہے اس معاملے پر غور و خوض کرنا کہ ہم اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے، اپنی دنیا کو بہتر کرنے کے لیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا بہتر کرنے کے چکر میں اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہوں۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، فرمایا کہ دنیا یہ آخرت کی کھیتی ہے، جیسا بیج لگائیں گے ویسے پھل قیامت کے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو یہ ماہ رجب تو ویسے بیج لگانے کا مہینہ ہے، اللہ کی عبادت کا مہینہ ہے۔ تو انہی 5 آیات پر ہم اکتفا کرتے ہیں اور پیغام کے طور پر یہ بات آپ کو عرض کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں کیا فرمایا؟ اذا السماء انفطرت، کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، واذا الکواکب انتثرت، جب ستارے ٹوٹ کر نیچے گر جائیں گے، جس طرح ایک ہار سے موتی نکل کر نیچے گر رہے ہوتے ہیں، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر بہا دیے جائیں گے، میٹھے اور کھارے سمندر مل جائیں گے، ان کو بہا دیا جائے گا، اور وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، کہ جب ان کی قبریں کھول دی جائیں گی، اپنی قبروں سے باہر نکلیں گے، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرۃ، فرمایا کہ مجھے اپنے رب کی قسم ہے میں دن میں 70 سے زیادہ استغفار کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول 70 مرتبہ استغفار، یعنی مراد کیا ہے یہاں؟ کثرت مراد ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اتنا زیادہ استغفار کرتا ہوں، حالانکہ اللہ کے نبی معصوم ہیں، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن یہ کیا ہے؟ تعلیم امت کے لیے۔ اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر جب عذاب آنے کا معاملہ تھا تو آپ کے پاس آئے تھے، کہا کہ ہماری قحط سالی ہو گئی، یعنی ہم پر مسائل آ گئے، پریشانی آ گئی ہے، اور اس وقت ہمارے پاس کھانے پینے کے معاملات ہیں، اور آسمان سے بارش نہیں ہو رہی، غلہ نہیں اگ رہا، اللہ تعالیٰ نے توالد و تناسل، یعنی ہمارے اولاد نہیں ہو رہی۔ تو یہ ساری شکایت جب انہوں نے کی تھی تو آپ نے فرمایا تھا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تم اپنے رب کے حضور استغفار کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں ایک لفظ توبہ ہے، ایک استغفار ہے۔ اصل ہے توبہ، اصل کیا ہے بولیے؟ آواز سے بولیے۔ اور توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے میری توبہ میری توبہ میری توبہ 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 توبہ، قوالی سن کے بندہ تالی بجاتا ہے توبہ کرتا ہے۔ توبہ کا مطلب ہے الندم توبۃ، ندامت، ندامت۔ توبہ کا مطلب یہ بھی نہیں توبہ 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 اور یہ توبہ، اللہ اکبر، یہ تماشے مچائے ہوئے لوگوں نے، کبھی گال پہ تھپڑ مار کے، کبھی ناک پہ، کبھی یوں کر کے، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ اصل ندامت، دل کی شرمندگی۔ الندم توبۃ، توبہ اصل ہے، مگر توبہ تک لے جانے والا راستہ استغفار ہے۔ استغفار کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ سے بخشش کو طلب کرنا، اور توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جو گناہ ہے اس سے ہمیشہ کے لیے بعد آ جانا۔ تو یہ توبہ کی طرف لے جانے والا راستہ کیا بولیے؟ استغفار۔ بولیے کیا ہے؟ آواز سے بولے استغفار۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ سے بخشش کو طلب کرنا، استغفار۔ تو یہ بخشش طلب جب کریں گے تب اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے گا۔ اور استغفار جب بندہ کر رہا ہو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، مختلف استغفار کے الفاظ ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو صبح و شام یعنی فجر کے بعد اور عصر کے بعد 3 مرتبہ استغفار پڑھ لے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ سمندر کی جھاگ کا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ؟ بولیے ذرا، کتنا وسیع و عریض سمندر، اور اس پر جو اس کی لہریں آ رہی ہیں، اس پر جو جھاگ آ رہا ہے، یعنی یہ مبالغہ ہے کہ جس طرح تم سمندر کی جھاگ کا ایک حصار و شمار نہیں کر سکتے، اسی طرح اگر تمہارے گناہ اتنے بڑھ جائیں کہ تم ان کا شمار نہ کر سکو، تب بھی اگر استغفار کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔
تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کثرت سے استغفار کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پورا یاد نہیں تو کم از کم استغفر اللہ. اس کی ایک تسبیح پڑھنے کی عادت بنائیے. اور معنی کیا ہے؟ یا اللہ میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں. کیا معنی ہوگا بولیے؟ اور آسان کر دیتے ہیں عوامی الفاظ میں، یا اللہ میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں، یا پھر یا اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں. تو جب بندہ یہ معافی مانگتا ہے نا تو مراد یہی ہوتی ہے کہ اب جو گناہ مجھ سے ہو گیا اب وہ گناہ نہیں کروں گا. اور ایسا نہ ہو کہ استغفار بھی بندہ کر رہا ہو، گناہ بھی کر رہا ہو. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کیا ہوا یار، اس کو پیسے دے رہے تھے، کیا ہوا اس کا؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ نہ ہو. پھر اگر استغفار کر رہے ہیں تو پھر زبان بھی ذاکر ہو، دل بھی ذاکر ہو. توجہ کے ساتھ متوجہ ہو کر جب ان کلمات کو ادا کریں گے، یقیناً ان کی برکتیں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے گا. سورہ انفطار کی ابتدائی 5 آیات کا ترجمہ تفسیر آج مکمل ہوا. آئندہ جمعے کو انشاءاللہ اس صورت کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں استغفار کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اور جب لوگ آئے تھے نوح علیہ السلام کے پاس کہ استغفار کریں تو آپ نے فرمایا تھا استغفروا ربکم انہ کان غفارا. تم اپنے رب سے معافی مانگو، استغفار کرو، وہ تمہیں معاف کر دے گا. وہ غفار ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا. وہ آسمان سے تم پر بارش کو بھی نازل فرمائے گا. ویمددکم باموال وبنین. اللہ تعالیٰ تمہیں مال بھی عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں اولاد بھی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل بھی فرمائے گا. تو استغفار سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہے. یعنی اس اعتبار سے کہ بندہ اگر اپنے رب سے معافی مانگنا چاہے تو پھر استغفار کی کثرت کرے. بعض علماء نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو روزانہ ایک تسبیح استغفار کی پڑھے، استغفر اللہ یہ کہہ لے یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ پڑھ لے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اسے وہاں سے روزی عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. تو مراد یہ نہیں کہ لفظ استغفر اللہ پڑھتا ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ زبان سے استغفار جاری ہو اور دل اس کا اللہ تعالیٰ کی نیکی کی بارگاہ، اللہ کی بارگاہ میں نیکیاں کرنے کے لیے مائل ہو، آمادہ ہو. تو اللہ تبارک و تعالی یقیناً اس پر مہربانی فرمائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں. آذان ہوگی، اس کے بعد سنت ادا فرمائے.